شعبان کی ایک اور اہم عبادت استغفار کرنا ہے. اللہ پاک کے آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ وہ مہینہ ہے جس سے لوگ غافل ہیں، حالانکہ اس مہینے میں لوگوں کے اعمال رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. 15 شعبان آنے والی ہے نا، شب برات، ہمارے اعمال بارگاہ الہی میں پیش کیے جائیں گے. تو ہمیں یہ رات سے پہلے خوب استغفار. مہینہ شعبان کا مہینہ ہمارے ساتھ ہے، اور نبی پاک کا فرمان شعبان المطہر و رمضان المکفر، شعبان پاک کرنے والا ہے اور رمضان گناہوں کا کفارہ ہے. ایک اور جگہ نبی پاک فرماتے ہیں شعبان الشہری و رمضان الشہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. بڑا ہی مبارک مہینہ ہے، اور اس مہینے کو ماہ درود بھی کہتے ہیں. قرآن پاک کی ایک بڑی پیاری آیت ہم تقریباً لوگوں کو یاد ہوتی ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک پڑھ لے، صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ. شعبان کا ایک نام شہر القرآ یعنی تلاوت کا مہینہ ہے. اس کی ایک بڑی پیاری روایت ہے کہ شعبان نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے اللہ تو نے مجھے 2 عظمت والے مہینوں کے درمیان رکھا ہے، رجب اور رمضان کے درمیان، تو میرے لیے کیا ہے؟ رجب کی بات بھی نرالی، رمضان کی بات بھی نرالی. تو اللہ نے فرمایا میں نے تجھ میں تلاوت قرآن رکھ دی ہے. تو یہ مہینہ خاص تلاوت قرآن کا مہینہ ہے. تو اللہ ہمیں اس مہینے میں خوب درود پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، خوب قرآن پڑھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. پھر سبحان اللہ یہ مہینہ روزے رکھنے کا مہینہ بھی ہے. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے وہ شعبان میں رکھا کرتے. باقی دنیا کے کام کے لیے سب کی آنکھ کھلتی ہے، صبح رات کو کبھی جائیں، رات کو 3-4 بجے ایئرپورٹ پہ رش لگا ہوا ہے. کیا سب کی آنکھ کیسے کھل گئی؟ مسجد میں کیوں رش نہیں لگا ہوا؟ کیونکہ وہ فلائٹ ہے یار، مس ہو جائے گی تو نقصان ہو جائے گا، خرچہ ہو جائے گا، فلاں پرابلم ہو جائے گا. اٹ مینز آپ کے نزدیک وہ فلائٹ، وہ ٹکٹ ضائع ہونا وہ زیادہ اہمیت ہے. اللہ کی قسم کروڑوں روپے ایک طرف ہے، ایک نماز قضا ہونا کا گناہ جو اور اس کا عذاب و نقصان ایک طرف ہے. مگر وہ احساس تو ہو. کتنی بڑی بد نصیبی ہے کہ روزانہ صبح الارم رکھتے ہیں لوگ، اسکول کا، بچے کی اسکول کا الارم ماں رکھے گی، باپ اپنے آفس کا الارم رکھے گا، نہیں رکھے گا تو فجر کا الارم نہیں رکھے گا. وہ کیسی صبح ہے کہ صبح ہوئی، اسٹارٹ آف دا ڈے میں اللہ کو ناراض کر کے اٹھ رہا ہوں. یعنی جس کا ابتدا ہی دن کی رب کو ناراض کر کے اٹھنے کی ہے تو اس کا دن کیسا گزرے گا، اس سے رب کیسے راضی ہوگا. اور یہ تو میں صرف فجر کی بات کر رہا ہوں. لوگوں کی تو ظہر بھی قضا ہو رہی ہے، عصر بھی قضا ہو رہی ہے، مغرب عشاء. کیا کرے، کاروبار میں بیزی، کیا کرے دوستوں میں بیزی، فیملی میں بیزی. کمال ہے یار، پورے دن میں 5 نمازوں میں ٹائم کتنا لگتا ہے. اور اگر اس کی برکتوں پہ میں بات کروں نا، ابھی ہم نے شب معراج گزاری ہے. معراج کی رات کا تحفہ نماز ہے، نماز مومن کی معراج ہے. اللہ اکبر، میرے آقا نے معراج کی رات رب کا دیدار کیا، اور جو 5 وقت کا نمازی ہوگا انشاءاللہ اسے قیامت کے دن اللہ کا دیدار کرایا جائے. ہمارا دل نہیں چاہتا رب کو دیکھنے کا؟ پڑھے نا نماز کیسے قضا ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. آپ ذرا غور کریں، جو 5 وقت کا نمازی ہوتا ہے نا، وہ اکثر وقت وضو میں گزارتا ہے. ایک نماز کی تیاری کر رہا ہے، دوسری نماز کی تیاری کر رہا ہے، ایک نماز سے باہر آ رہا ہے، دوسری نماز میں. یعنی اگر آپ سوچیں کہ 5 وقت کے نمازی کا اگر انتقال ہوگا نا، کبھی نہ کبھی تو ہوگا، ہم سب کا ہوگا، تو بہت بڑا چانس یہ ہے کہ یا تو مسجد میں انتقال ہوگا، یا سجدے میں انتقال ہوگا، یا وضو میں انتقال ہوگا. یعنی کسی اچھے کام میں ہی اس کا انتقال کا چانس ہے. اور جو پورے دن میں نمازیں نہیں پڑھ رہا، سوچیں ہر وقت ایک نماز سے دوسری نماز قضا کرنے کے درمیان اس کا انتقال ہوگا. نہ کریں ایسا. ابھی آپ نے پچھلے 2-4 دن 5 دن سے ہم سب ایک واقعے میں گم ہیں، ہم سب گم سم ہیں، ہم سب کی کیفیت عجیب ہے. جو گل پلازا میں واقعہ ہوا، اس سے کیا پتا چلا کیا اہمیت ہے زندگی کی یار؟ ہمارے مال، ہمارے دولت کی حیثیت کیا ہے؟ رات کروڑ پتی بندے سوئے تھے، صبح اٹھے تو کچھ نہ بچا. کس بات پر اتراتا ہے انسان؟ کس بات پر کر و فر ہے کہ میرا جاہو جلال، میرا مکان، میری فیکٹری، میرا سب کچھ؟ اللہ چاہے تو سب منٹوں میں ختم ہو سکتا ہے. زکوٰۃ دینے والے اس وقت زکوٰۃ لینے والے بن چکے. اور یہ پھر تو مال ہے نا یار. اس سے زیادہ تکلیف تو وہ ہے کہ جن کے پیارے اندر جل گئے ہیں. بتایا جاتا ہے 67 تقریباً لوگ شہید ہوئے ابھی تک، جو بتایا جا رہا ہے صرف 17 لوگوں کی باقیات ملی ہے. 50 کے قریب لوگ وہ ہیں جن کے جسم کچھ بھی نہیں ملا.
کبھی سوچو تو صحیح کہ ان کا اس گل پلازا کے اندر تکلیف کا عالم کیا ہوا ہوگا جب ان کو راستہ نہیں مل رہا ہوگا. میں تو پرسوں ایک جنازہ پڑھایا, کل جنازہ پڑھایا میں نے, تو میں تو عجیب کیفیت میں ہوں. جب میں نے جنازہ پڑھا, ہزاروں لوگ تھے, آنکھیں اشک بار تھیں, بارش بھی برس رہی تھی, ایک عجیب روحانی منظر تھا. لیکن اس کے دوستوں کو میں نے دیکھا, اس کی فیملی ممبر, لوگوں کی آنکھوں میں آنسو تھے. لیکن مجھے بتائیں, جس بندے کی باقیات بھی نہیں ملے گی, اس کے گھر والوں کو چین کیسے آئے گا؟ وہ کس کا جنازہ پڑھیں گے, کس کی قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھیں گے؟ میرے والد کدھر گیا, میرا بچہ کدھر گیا, میری زوجہ کدھر گئی, کیسے بیچاروں کو چین آئے گا؟ تکلیف سوچیں. یہ بحث الگ ہے, یہ حادثہ کیوں ہوا. میں اس سے عبرت کا پہلو آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ میری اور آپ کی اوقات ہے, پھر بھی نماز نہیں پڑھتے. ہم کیوں سوچتے ہیں ان کے ساتھ ہوا, میرے ساتھ نہیں ہو سکتا, میں نہیں مر سکتا؟ کیا میں نے اور آپ نے اپنے سے کم عمر لوگوں کے جنازے نہیں پڑھے؟ جب مجھ سے چھوٹی عمر کا مر سکتا ہے تو میں بھی مر سکتا ہوں. بھائی مجھے بھی مرنا ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں, جمعے کا دن رحمتوں کا دن ہے, اے اللہ میں جلنے والی, کٹنے والی, پھٹنے والی, ڈوبنے والی موت سے بچائی رکھنا. اے اللہ عافیت والی, خیر والی, نمازوں والی, بستر والی نہیں بلکہ زندگی کی آخری نماز کھڑے ہو کر ہمیں مسجد نبوی میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما, اور ہمیں مدینہ پاک والی اور آقا کی دید والی موت نصیب فرما. لیکن بھائی اینڈ آف دا ڈے مرنا تو ہے نا, قبر میں تو جانا ہے نا. کیسے نماز کے بغیر زندگی گزار رہے ہیں, کیسے جواب دیں گے؟ قرآن کہہ رہا ہے یہ منافقوں کا طریقہ ہے. الذین هم عن صلاتهم ساہون, جو لوگ اپنی نماز سے غافل ہیں. ہم کیسے غافل ہو سکتے؟ پلیز, اب تو شعبان آ گیا, اب اگلے تھوڑے دنوں بعد میرے اور آپ کے اعمال نامے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے ہیں. تو توبہ کر لیں, نماز پڑھیں, نماز کی سستی ختم کریں, نیت کریں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. آگے کیا فرمایا؟ الذین هم یراؤون, وہ جو دکھاوا کرتے ہیں, یعنی منافقین فرائض کی ادائیگی اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے تھے. آج بھی یہ وبا عام ہے. نیکی کرنی ہے, لوگوں کو دکھانا ہے. نیکی کر, پہلے کہتے تھے دریا میں ڈال, اب نیکی کر فیس بک پہ ڈال, سوشل میڈیا پہ ڈال, لوگوں کو بتانا ہے. ریاکاری کی تعریف ہی یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے علاوہ کسی اور ارادے سے عبادت کرنا, یہ ریاکاری. لوگ مجھے نمازی کہیں, لوگ مجھے حاجی کہیں, لوگ مجھے سخی کہیں, میری واہ واہ ہو جائے, اس کا مطلب یو آر ناٹ میکنگ ورشپ بیکاز آف اللہ سبحانہ و تعالی. آپ اللہ کے لیے نہیں کر رہے, آپ لوگوں کے لیے کر رہے. خود اپنے دل سے پوچھیں, نیکی کر کے کیوں جی چاہتا ہے کہ لوگوں کو میں بتاؤں, میں ذرا ڈالوں سوشل میڈیا پہ, پھر دیکھوں کتنے لائکس آئے, کتنے سبحان اللہ, کتنے زبائی. خود سوچیں یار. ایکچولی ریاکاری سے جو بچنے کا طریقہ ہے نا, اپوزٹ آف ریاکاری اخلاص ہے, اور اخلاص ایکچولی اخلاص از دا کی آف قبولیت. قبولیت کی چابی ہے, ایکسیپٹنس کی چابی ہے. اور وہ کیا ہے؟ بڑی پیاری طریقہ بتایا علماء نے کہ اخلاص یہ ہے کہ جس طرح بندہ اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے اس طرح اپنی نیکیوں کو چھپائے. ہم میں سے کون ہے جو چاہتا ہے میرے گناہ لوگوں کو پتہ چلے؟ کوئی نہیں چاہتا. نیکیاں سب کو پتہ چلنی چاہیے. 15 سال پہلے حج کیا تھا وہ 1500 لوگوں کو بتا چکے ہوں گے. کل جھوٹ بولا تھا وہ بتائیں گے کسی کو؟ آج صبح موبائل پہ کچھ دیکھا تھا وہ بتائیں؟ وہ نہیں, وہ پتہ نہ چلے. 15 سال پرانا میں حاجی, میں نمازی, میں حافظ. میں نہیں کہتا یہ کرنا گناہ ہے. نیت سوچیں اپنے دل میں کیا ہے. کسی حاجی کے بارے میں سوچنے کا نہیں کہہ رہا, اپنے بارے میں سوچیں. ہو سکتا ہے کوئی اچھی نیت سے بتا رہا ہو. ہم کسی پر الزام نہ لگائیں, اپنے آپ کو جسٹیفائی, اپنے آپ کو تو چیک کریں نا. کیونکہ قرآن کہتا ہے الذین ہم, کیا فرمایا قرآن کہتا ہے الذین ہم یراؤون, وہ جو دکھاوا کرتے ہیں. ہائے ہائے ہائے. اور اب آخری بات قرآن کیا کہتا ہے, ہمیں سمجھنا ہے. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ, اور برتنے کی معمولی چیزیں بھی نہیں دیتے. معون کا مطلب ہے معمولی استعمال کی چیزیں. مطلب یہ کہ منافقین اتنے کنجوس, بے حس اور بے پرواہ ہیں کہ اگر کوئی ان سے عام استعمال کی معمولی سی چیز بھی مانگ لے تو یہ دینے سے انکار کر دیتے ہیں. علماء کرام فرماتے ہیں مستحب یہ ہے کہ آدمی اپنے گھر میں ایسی چیز اپنی حاجت سے زیادہ رکھے جن کی ہمسایوں کو ضرورت ہوتی ہے کہ انہیں ادھار دیا کرے. حدیث پاک میں آتا ہے, نبی حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں, میں نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام, کون سی چیز جس کا منع کرنا حلال نہیں ہے, یعنی کوئی مانگے تو منع نہیں کرنی چاہیے, فوراً دینی چاہیے. تو فرمایا پانی, نمک اور آگ. اور اس کی وجہ کیا فرمائی؟ کہتے ہیں حضور پانی کا حکم, تو پانی تو سمجھ آ گیا کہ کوئی بھی مانگے اسے پلا دے. آگ اور نمک سے کیا مراد ہے, حکم کیوں ہے؟
فرمایا جس نے کسی کو آگ دی گویا اس نے اس آگ سے پکا ہوا سارا کھانا خیرات کر دیا. پہلے زمانے میں لکڑی وغیرہ دیتے تھے لوگ, آگ لگاتے تھے, یعنی اس کے چولہے کا اگر آپ نے انتظام کر دیا, اس چولہے پہ جتنا کھانا بنا سب آپ نے خیرات کیا. فرمایا جس نے کسی کو نمک دیا اس نے گویا وہ سارا کھانا خیرات کیا جس کھانے میں نمک کی وجہ سے لذت آئی ہے. ہائے ہائے ہائے. اور جس پانی, صرف پانی پلانے کی فضیلت کیا ہے؟ فرمایا جس نے کسی مسلمان کو ایک گھونٹ پانی وہاں پلایا جب پانی عام ملتا ہے, نارمل پانی ملتا ہے, تو اسے غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے. اور جس نے کسی مسلمان کو وہاں ایک گھونٹ پلایا جہاں پانی نہ ملتا ہو تو اس نے گویا اسے زندگی بخشی. نارمل پانی پلانے کا ثواب اتنا ہے, اور جہاں پانی نہیں وہاں پلانا. مگر ادھر دل ہی نہیں چلتا, اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے لوگ, اپنی زکوٰۃ پوری نہیں دیتے. کنجوسی بھی منافقین کا اور کفار کا انداز ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, آج سورہ معون ہم نے سنی, اس کی تفسیر سنی, کفار کی عادتیں سنی. چیک یہ کرنا ہے کہ کیا یہ عادتیں میرے اندر تو نہیں. یتیم کا مال کھانا یہ کفار کا طریقہ, مسکین کو مدد نہ کرنا یہ کفار کا طریقہ, اپنی عبادتیں دوسروں کو دکھانا, ریاکاری کرنا, اللہ کے لیے نہیں لوگوں کے لیے عبادت کرنا, یہ کفار کا طریقہ. مسلمانوں پر خرچ نہ کرنا, چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی نہ دینا, یہ بھی کفار کا طریقہ ہے. اللہ کرے کہ یہ عادتیں ہمارے اندر سے نکل جائیں اور ہم ایمان والوں کے اوصاف اپنانے والے بنیں, ہم سخاوت کرنے والے بنیں, ہم اللہ کے لیے عبادت کرنے والے بنیں اور یتیموں مسکینوں کے مددگار بن جائیں. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. چند اہم عبادتیں ہیں جو ہمیں شعبان میں کرنی ہے. جمعہ کے بیان میں ہم کوشش کرتے ہیں قرآن پاک کی کچھ آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں, اس سے کچھ میسج لینے کی کوشش کرتے ہیں. قرآن پاک کی آج مختصر صورت کو سنیں گے اور اس سے ملنے والا پیغام لیں گے. اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ معون کی آج بات ہوگی. سورہ معون تیسرے پارے میں ہے, 7 آیتیں ہیں, 1 رکوع ہے. اور معون کے معنی ہے معمولی چیز, استعمال کی معمولی چیز. اس میں چونکہ معون ذکر ہے اس صورت میں تو اس لیے اس کا نام سورہ معون رکھا گیا. ایک روایت کے مطابق یہ صورت آدھی مکہ میں مکہ کے غیر مسلموں مثلا ابو جہل, عاص بن وائل وغیرہ کے متعلق نازل ہوئی, جبکہ آدھی مدینے میں عبداللہ بن ابی سلول منافق کے بارے میں مدینہ منورہ میں نازل ہوئی. اس آیت میں بنیادی طور پر یہ نقطہ سمجھایا گیا ہے کہ قیامت کے دن اٹھنے اور بارگاہ الہی میں پیش ہونے کا انکار ابو الخبائث یعنی برائیوں کی جڑ ہے. اس انکار کے سبب انسان برے اور گھٹیا کردار کا عادی ہو جاتا ہے. یعنی جس کو یہ ذہنی نہیں کہ مرنا ہے, مرنے کے بعد اللہ کے پاس جانا ہے, اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا, جب یہ دماغ میں نہ ہو تو یہ سب سے بڑی برائیوں کی جڑ ہے. پھر انسان کس بات کی نیکی کرے گا جب پتہ ہے حساب ہی نہیں دینا. تو کفار اس وجہ سے بہت زیادہ برائیوں میں ملوث تھے. قیامت کے دن کا یہی انکار آدمی کو ظالم بناتا ہے. جو قیامت کا انکار کرتا ہے اس کے اندر سے انسانیت مٹ جاتی ہے. وہ انسان نما حیوان بن کر یتیموں, مسکینوں اور بے سہاروں پر ظلم ڈھاتا ہے, انہیں دھکے دیتا ہے. یہی قیامت کا انکار آدمی کو ریاکار بناتا ہے. یہی قیامت کا انکار بندے کو اپنے رب کریم کا نافرمان بناتا ہے. یہی انکار کنجوس بناتا ہے. حرص و ہوس کے دلدل میں پھنس کر انسان برباد ہو جاتا ہے. اب یہ کیوں نازل ہوئی تھی یہ صورت, ہم انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے اور آپ میں سے کئیوں کو وہ صورت یاد ہوگی. پہلے میں تلاوت کر لیتا ہوں, پھر میں اس کا شان نزول بیان کرتا ہوں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. یہ 7 آیتیں ہیں. یہ صورت کیوں نازل ہوئی, اس کا شان نزول کیا ہے, اب ذرا یہ سنیے گا کہ مکہ پاک میں ایک یتیم بچہ تھا. اس امت کے فرعون یعنی مکہ پاک کے بہت بڑے غیر مسلم ابو جہل نے ایک یتیم کی پرورش کی ذمہ داری اپنے ذمہ لے لی, اور وہ سارا مال جو اس بچے کو ملا تھا وہ اپنے قبضے میں لے لیا کہ مال مجھے دے دو بچے کی, میں پرورش کروں گا. اب چاہیے تو یہ تھا کہ بچے کے یتیم کا مال تھا, اس بچے کی اچھی پرورش کرتا, اس کا مال اس پر خرچ کرتا. اب اس کے دل میں حرص و ہوس نے قبضہ کیا. یتیم کی پرورش کرنے کی بجائے اس کے مال پر قبضہ کر کے
ایک دن وہ یتیم آیا کہ میرا مال دے دیں، میرے والد کا جو پیسہ آپ کے پاس ہے، تو دھکے دے کے اسے نکال دیا، کچھ بھی اس کی خدمت نہیں کی۔ اب قریش کے دوسرے سرداروں نے اس یتیم سے کہا کہ ایسا کرو، تم مسلمانوں کے نبی حضرت رسول اللہ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ تمہاری مدد کریں گے۔ قریش کے لوگوں نے یہ بات مذاق کے طور پر کہی تھی کہ جب وہ ان سے مدد مانگنے جائیں گے اور یہ ابو جہل کے پاس آئیں گے تو ابو جہل نے اور بدتمیزی کرنی ہے، معاذ اللہ، اور معاملہ آگے بڑھے گا۔ مگر انہیں کیا معلوم تھا کہ جس کے پاس بھیج رہے ہیں وہ رب کائنات کے محبوب ہیں، وہ ابرو کا اشارہ فرما دے تو دنیا ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے۔ انہیں تو معلوم نہیں تھا نا، وہ اللہ کا نبی نہیں مانتے تھے۔ تو اب بہرحال وہ نبی پاک کے پاس وہ بچہ آ گیا۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات اشعار میں علماء نے لکھی نا، غم و رنج و علم اور سب بلاؤں کا مداوا ہو، اگر وہ گیسوؤں والا میرا دلدار ہو جائے، اشارہ پائے تو ڈوبا ہوا سورج برآمد ہو، اشارہ پائے تو ڈوبا ہوا سورج برآمد ہو، اٹھے انگلی تو مہ دو بلکہ دو دو چار ہو جائے۔ نبی پاک کی شان۔ یتیم بچہ چلا گیا پیارے آقا علیہ السلام کے پاس۔ نبی پاک سبحان اللہ سب کے مددگار ہیں، سب سے محبت کرنے والے پیارے آقا ابو جہل کے گھر چلے گئے۔ اب لوگ انتظار کر رہے تھے کہ اب پھر جو باتیں ہوں گی اس سے معاذ اللہ ابو جہل اور بدتمیزی کرے گا اور جھگڑا بڑھے گا۔ نبی پاک یتیم کی مدد کرنے ابو جہل کے گھر گئے، اور نبی پاک علیہ السلام کی جب اس کے گھر گئے تو لوگ تو سمجھے آج بڑی اکڑ دکھائے گا ابو جہل، آج بڑی بدتمیزی کرے گا۔ مگر جیسے ہی پیارے آقا علیہ السلام اس کے گھر گئے وہ استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا اور فوراً یتیم کا مال لا کر اس کے حوالے کر دیا، نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ تو ابو جہل کے ساتھی کہتے ہیں یہ تم نے کیا کیا؟ ہم تو سمجھے آج بڑا جھگڑا ہوگا، ہمیں بڑا مزہ آئے گا، تم بڑی بدتمیزیاں کرو گے، اور تم نے مسلمانوں کے نبی کو ویلکم بھی کیا اور سارا مال دے دیا۔ تو ابو جہل کہتا ہے خدا کی قسم میں نے محمد علیہ السلام کے دائیں اور بائیں ایک نیزہ دیکھا، مجھے ڈر لگ رہا تھا اگر ان کی بات نہ مانی تو وہ نیزہ مجھے پھاڑ ڈالے گا۔ یہ نبی پاک کا معجزہ تھا، اس کے دل پہ روب طاری ہو گیا۔ حالانکہ ابو جہل نبی پاک علیہ السلام کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل، یاد رکھیے جس طرح حضرت موسیٰ کے زمانے میں فرعون تھا نا، اس امت کا فرعون ابو جہل کو کہا جاتا ہے۔ بڑا تنگ کیا اس شخص نے، اس بدبخت نے، لیکن اس واقعے میں وہ بے بس ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ تو اب ابو جہل اور اس یتیم بچے کا جب یہ واقعہ ہوا نا تو سورہ ماعون کی پہلی چند آیات نازل ہوئی۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ کیا معنی ہے اس کا؟ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے، پھر وہ ایسا ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتا۔ اب یاد رکھیے گا سورہ ماعون کے 4 مین ٹاپک ہیں، 4 مرکزی مضمون ہیں۔ بخل یعنی کنجوسی، نمبر 2 نمازوں میں سستی اور لاپرواہی، نمبر 3 ریاکاری دکھلاوا، اور نمبر 4 دوسروں کی خیر خواہی نہ کرنا۔ ابھی جو بخل ہے نا، کنجوسی، یہ بہت شدید عیب ہے، اور یہ یاد رکھیے گا یہ غیر مسلموں کا انداز تھا، جو دین کا انکار کرتے تھے، اللہ کا انکار کرتے تھے، مرنے کے بعد اٹھنے کا انکار کرتے تھے، ان کی عادت تھی۔ کیا فرمایا؟ یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتا۔ یعنی دین کو جھٹلانے والے شخص کا اخلاق کا حال یہ ہے کہ وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے اور اپنے گھر والوں اور دیگر مالداروں کو اس بات کی ترغیب نہیں دیتا کہ مسکین کو کھانا کھلائے۔ کتنا گھٹیا درجہ ہے یہ کنجوسی کا۔ کوئی کتنا ہی کنجوس کیوں نہ ہو، روتے بلکتے یتیم اور بے سہارا بچے کو دیکھ کر تو بندے کو ترس آ جاتا ہے، زیادہ نہیں تو ایک آدھ وقت کا کھانا ہی اسے کھلا دیتا ہے۔ مگر انسان کے دل پر جب لالچ غالب ہو جائے، جب بدبختی غالب ہو جائے، تو پھر وہ یتیموں کا مال کھاتا ہے، اس کو روتے ہوئے یتیم بچے کا خیال بھی نہیں آتا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ تو ابو جہل کا کام تھا نا، مگر سچ بتائیے کہ آج ہمارے معاشرے میں یہ نہیں ہو رہا؟ کیا یہ واقعات سننے کو نہیں ملتے کہ اپنے رشتہ دار، نارملی یتیم کا مال کون کھاتا ہے؟ پھر رشتہ دار ہی تو کھا جاتے ہیں، یا کوئی والد کا دوست ہوتا ہے کہ آپ فکر ہی نہ کریں، بچے کو میں نے سنبھالنا ہے، میں نے پالنا ہے، اس کا مال مجھے دے دو، ورثہ مجھے دے دو، اب میں ٹھیک کر دوں گا۔ بھائی کھا جاتے ہیں، رشتہ دار کھا جاتے ہیں یتیم کا مال۔ آپ سوچیں اس آیت کو، اس سورت کو 100 بار پڑھا ہوگا، اور اللہ کفار کی عادتیں بیان فرما رہا ہے قرآن میں کہ یہ اتنے گھٹیا لوگ ہیں کہ یتیم کا مال کھا جاتے ہیں، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے۔
مگر آج کلمہ پڑھنے والا ورثے کا مال کھا جاتا ہے، بہنوں کا ورثہ لوگ کھا رہے ہیں، یتیم کا مال کھا رہے ہیں، کدھر جواب دیں گے؟ روایتوں میں آتا ہے یتیم کا مال مثل مال وقف ہے۔ مال وقف کے بارے میں فرمایا، مال وقف جو ہوتا ہے نا، مسجد کا چندہ، مدرسے کا چندہ، جو وقف کا پیسہ ہوتا ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ مال وقف بڑا احتیاط سے خرچ کرو، یہ یتیم کے مال کی طرح ہے۔ مگر یہاں تو فکر ہی کسی کو نہیں ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں تک علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی والد کا انتقال ہو، اب دیکھیں کتنی احتیاط ہے، اور اس کا ورثہ ظاہر ہے اب تو پیسے بچوں کے ہو گئے، گھر والوں کے ہو گئے، اس میں کوئی ایک نابالغ بچہ ہے، یتیم ہمیشہ نابالغ ہوتا ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ آپ کو 40 سال کا بوڑھا کہے میں یتیم ہوں، میں میرے ماں باپ انتقال کر گئے، تو پھر تو ہم تقریباً جتنے بڑی عمر کے لوگ ہیں سبھی یتیم ہیں، ہم میں سے کئیوں کے والدین چلے گئے ہیں۔ تو یتیم جب تک نابالغ ہوتا ہے وہ یتیم ہوتا ہے، یاد رکھیے گا۔ اب مثال کے طور پہ کسی کے والد کا انتقال ہوا اور اس کے بچوں میں سے کوئی ایک بچہ بھی نابالغ ہے، تو اب پیسے تو سب کے ہو گئے جو بھی انتقال ہوا اس کے، تو اب اس کے بچے ہوئے پیسوں میں سے اسی والد کے لیے یا والدہ کے لیے ایصال ثواب کا اجتماع نہیں کر سکتے، قرآن خوانی اور تیجا وغیرہ لنگر وغیرہ پہ جو خرچ ہوگا وہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اب اس میں ایک یتیم کا مال بھی شامل ہو گیا ہے۔ تو احتیاط یہ ہے کہ پہلے سب کا مال الگ کر دیا جائے، اب جو بالغ ہے وہ کہے کہ میرے مال سے آپ جناب یہ نیکی کا کام کریں تو پھر کر سکتے ہیں۔ یعنی ایصال ثواب کے معاملے میں بھی یہ احتیاط کرنی ہوگی کہ یتیم کا چونکہ نابالغ ہے وہ اجازت دے نہیں سکتا، تو آپ اس کے مال سے خرچ نہیں کر سکتے۔ بالکل ایک احتیاط علماء یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ آپ یتیم کو یا نابالغ کو تحفہ دے سکتے ہیں، مگر اس سے تحفہ لے نہیں سکتے، کیونکہ اس کو تحفہ دینے کی ابھی، کیونکہ اس کا مال اس کو خرچ کرنے کی اس طرح اجازت نہیں ہے، اس کی پوری تفصیل ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ احتیاط بہت ضروری ہے، لیکن آج کسی کو فکر ہی نہیں۔ حالانکہ قرآن یتیم کے مال کی احتیاط کیسے بیان کرتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ قرآن کہتا ہے بے شک وہ لوگ جو ظلم کرتے ہو یتیموں کا مال کھاتے ہیں اور وہ اپنے پیٹ میں بالکل آگ بھرتے ہیں، اور ان قریب یہ لوگ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے۔ یتیم کا مال یہ آگ بھرنا ہے، خدارا یتیموں کے ساتھ اچھا کریے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ یتیم کا مال ظلمن کھانے والے قیامت میں اس طرح اٹھیں گے کہ ان کے منہ، کان اور ناک سے دھواں اٹھتا ہوگا، جس سے وہ پہچانے جائیں گے کہ یتیموں کا مال ناحق کھانے والے ہیں۔ خاندان میں چیک کیجئے، مجھے جو سن رہے ہیں یا میری ویڈیو بعد میں دیکھیں، اگر کسی رشتہ دار کے کسی بچے کا، خاندان کے کسی بچے کا، اس یتیم کا آپ پر حق باقی ہے، خدا کے واسطے پورا اچھے طریقے سے ادا کر دیں، ادھر بھی مارے جائیں گے ادھر بھی مارے جائیں گے۔ اور سبحان اللہ، یتیم کی کفالت کتنی بڑی نیکی ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بہترین گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو۔ فرمایا مسلمانوں میں بدترین گھر وہ ہے جس میں جو ہے وہ یتیم کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو۔ اور سبحان اللہ، نبی پاک فرماتے ہیں جو شخص یتیم کے سر پر محض اللہ کی رضا کے لیے ہاتھ پھیرے تو جتنے بالوں پر اس کا ہاتھ گزرا ہر بال کے بدلے اس کے لیے نیکیاں ہیں، یعنی ہاتھ پھیرنے پر ہر بال پر نیکیاں ہیں۔ اور فرمایا جو شخص یتیم لڑکی یا یتیم لڑکے پر احسان کرے، میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے، اپنی انگلیاں ملا کر فرمایا، یعنی آقا کے ساتھ جنت میں جانا ہے تو یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اور اللہ نہ کرے جہنم کا آگ کھانی ہے تو جو برا سلوک کر رہے ہیں وہ تیار ہو جائیں۔ کیسے اتنا، یہ تو بہت بڑی نیکی ہے۔ بلکہ اب یہ بھی میں آپ کو مشورہ دوں گا، آپ میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے جو کہیں گے یار ہمارے خاندان میں تو کوئی یتیم نہیں، اچھی بات ہے، تو پھر یہ ثواب کیسے ملے گا؟ تو ثواب یوں ملے گا، آپ کسی اور خاندان کے یتیم بچے کا خیال کر لیں۔ ہے رشتہ داروں میں ہوتا ہے، غریب بہت سارے لوگ ہیں، تو آپ ڈھونڈیں نا، کوئی ایسی فیملی ڈھونڈیں گے جس میں کوئی یتیم ہو، آپ اس کی کفالت کر لیں، کیونکہ جنت میں نبی پاک فرما رہے ہیں ہم دونوں اس طرح جائیں گے۔ آپ کو خوشخبری بھی دے دیتا ہوں، الحمدللہ دعوت اسلامی شہر کراچی میں اللہ کی رحمت سے اسٹیٹ آف آرٹ یتیم خانہ بنا رہی ہے، اور انشاءاللہ ان قریب اس کا افتتاح ہونے والا ہے۔ جب وہ انشاءاللہ آن ہو جائے گا ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ بھی یتیموں کی کفالت کر سکیں گے۔ اپنے گھر میں یتیم کو نہیں پال سکتے تو کسی اچھے انداز سے جو یتیم خانے ہیں وہاں جا کر ہم اپنے بچوں کو انشاءاللہ اسپانسر کریں، لیکن یہ وہ نیکی ہے جو کرنی چاہیے، اور کبھی کسی جو مسکین اور یتیم ہے اس کے ساتھ برا سلوک نہ کریں۔ یہ ابو جہل کا انداز، اور ہم خود قرآن میں پڑھ رہے ہیں، بار بار سورہ معون پڑھتے ہیں کہ لعنت کی گئی جن لوگوں پر، ہم ان کا ذکر پڑھ بھی رہے ہیں، اور معاذ اللہ اگر وہ عمل ہمارے درمیان ہے تو یہ کتنی بری بات ہے۔
اچھا یہاں جو ہاتھ پھیرنے والی بات ہوئی اس کی بڑی پیاری تفسیر مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے کہ جو شخص اپنے عزیز یا اجنبی یتیم کے سر پر محبت و شفقت کا ہاتھ پھیرے اور یہ محبت صرف اللہ اور رسول کی رضا کے لیے ہو تو ہر بال کے بدلے اسے نیکی ملے گی. یہ ثواب تو خالی ہاتھ پھیرنے پر ہے. جو مال خرچ کرے، اس کی خدمت کرے، اس کی تعلیم کا انتظام کرے تو سوچے پھر اجر کتنا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بلکہ ایک اور اس میں بڑی پیاری بات ہے کہ اگر کسی کو دل نرم نہ ہوتا ہو نا، بعض لوگ کہتے ہیں رونا نہیں آتا، دل میں سختی بڑی ہے. ایک بار ایک شخص نے نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کی تھی، حضور میرا دل سخت ہے، دل کی سختی کی شکایت کی. تو پیارے آقا نے فرمایا کیا تو چاہتا ہے کہ تیرا دل نرم ہو جائے، تیری حاجتیں پوری ہوں؟ تو یتیم پر رحم کیا کر، اس کے سر پر ہاتھ پھیرا کر، اپنے کھانے میں سے اس کو کھلایا کر. ایسا کرنے سے تیرا دل نرم ہوگا، تیری حاجتیں پوری ہوں. جس کو لگے نا یار مجھے دعا میں رونا نہیں آتا، میرے دل میں سختی ہے، وہ نرمی نہیں ہے. یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک جو ہے سبحان اللہ، یہ وہ عمل ہے جو دل کو نرم بھی کر دیتا ہے، حاجتوں کو بھی پورا فرماتا ہے. اچھا اس میں بڑی پیاری بات علماء نے فرمائی، یہ بھی حدیث میں ہی ہے، لڑکا یتیم ہو تو اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے میں آگے کو لا، یعنی پیچھے سے ہاتھ کو آگے لانا ہے، ایسے ہاتھ پھیرنا ہے. اور جب اس کا باپ ہو یعنی بچہ یتیم نہ ہو تو پھر ہاتھ پھیرنے میں اوپر سے لے کے گردن کی طرف سے. یتیم بچے کے لیے جو طریقہ ہے وہ یہ بتایا گیا. بہرحال اللہ ہمیں یتیموں کے ساتھ بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب اس صورت میں کفار کا ایک اور انداز کیا بتایا، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز سے غافل ہیں. تفسیر نصفی میں ہے اس سے مراد منافقین ہے کہ جب وہ لوگ تنہا ہوتے ہیں تو نماز نہیں پڑھتے کیونکہ وہ اس کے فرض ہونے کا اعتقاد نہیں رکھتے، اور جب وہ لوگ سامنے ہوتے ہیں تو بڑے نمازی بنتے ہیں، اپنے آپ کو نمازی ظاہر کرتے ہیں، انہیں دکھانے کے لیے اٹھ بیٹھ کر لیتے ہیں. حقیقت میں یہ لوگ نماز سے غافل ہیں. اب قرآن میں یہ کفار اور منافقین کا طریقہ بتایا گیا جو نماز سے غافل ہیں. الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز سے غافل ہیں. مگر سچ بتائیں آج مسلمان نماز سے غافل نہیں ہیں. کئی لوگ تو صرف جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، جمعے کو مسجد میں آتے ہیں پھر اگلے جمعے آتے ہیں. یہ کیا ہے؟ کیا جمعہ ہی فرض ہے؟ باقی نمازیں فرض نہیں؟ نماز سب سے پہلا فرض ہے. اور یہ ہم منافقوں کا طریقہ پڑھ رہے ہیں جو نماز سے غافل ہے. اچھا کچھ لوگ تو 5 ٹائم نماز نہیں پڑھتے. اچھا کچھ کیا کرتے ہیں، جب موڈ آیا پڑھ لی، آج 2 پڑھ لی، آج 3 پڑھ لی. کبھی کہتے ہیں یار باقی تو نمازیں پڑھ لیتا ہوں، فجر میں آنکھ نہیں کھلتی. یہ کتنی بڑی غفلت ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری فجر میں آنکھ نہیں کھلتی. انہی سے میرا ایک سوال ہے، کبھی صبح 7 بجے آپ کی فلائٹ ہو تو آنکھ نہیں کھلتی؟ آپ کہتے ہیں نہیں پھر تو 4 بجے ایئرپورٹ پہنچ جاتا ہوں، 2 الارم بھی رکھتا ہوں، گھر والوں کو بھی کہتا ہوں. کبھی صبح ٹرین ہو آپ کی، وہ کبھی چھوٹتی ہے. کبھی آپ کی آفس کی کوئی اہم میٹنگ ہو مارننگ میں، وہ چھوٹتی ہے. اس کا مطلب وہ نہیں چھوٹتی، اس کے لیے آنکھ کھلتی ہے. ایمبیسی میں انٹرویو ہو، لوگ صبح جا کے لائن میں لگ جاتے ہیں. ہر چیز کی پریورٹی ہے، ترجیح ہے، پریورٹی نہیں ہے تو نماز کی نہیں ہے. کیسے بندہ کہتا ہے میری نماز میں آنکھ نہیں کھلتی؟ اس کا مطلب نماز کی اہمیت نہیں ہے آپ کے نزدیک.